خواب دیکھ کے اپنے ابے کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جا کے عرضی پیش کرتے ہیں ابا جی آج رات میں نے خواب دیکھا. آپ نے فرمایا پتر جی کیا دیکھا؟ کہا ابا خواب دیکھا تارے ہیں 11. کتنے تارے ہیں؟ کچھ بولو کتنے تارے ہیں؟ 11. 7 چاند بھی ہے 7 سورج بھی ہے اور آپ کے بیٹے کو سجدہ کر رہے ہیں. یہ خواب کس نے دیکھا؟ حضرت بولو جی حضرت کہ تھوڑی شروع نہیں گل بڑی سمجھو پھر تسائی مڑی گل اگلی سمجھے جے ابتدا نہ سمجھو تو پھر ٹھلا ٹھلا ہی نہیں پھر انک نہ بھی فائدہ کوئی نہ آتا سڑا اچھا نہ بھی فائدہ کوئی ملا. حضرت یوسف علیہ السلام نے تارے دیکھے 11 ساج دیکھا سورج 7 دیکھا چاند اور دیکھنے کے بعد ابا جی سے کہتے ہیں یہ خواب میں دیکھا یہ آپ کے بیٹے کو سجدہ کر رہے ہیں. خواب حضرت یوسف نے دیکھا پسند خدا کو آیا. اللہ نے فرمایا میرے یوسف آپ کا یہ جو خواب ہے نا میں اسے قرآن بنا کے محبوب کے قلب اطہر پہ نازل فرما دوں گا. اچھا یہاں پہ مفسرین کرام نے بڑی حسین بحث کی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام 11 تارے کیے ڈٹھے آسمان پر یاوا تارے نال انہیں 11 کیے ڈٹھے انتے وہ سسٹم نہ رہا پہلے زمانے چیوں نہ سا تسے پتا کھٹا راتی کوٹھے ریا بار گریڑا ڈائی. بھائی کتنے تھے؟ پوچھو بولو بھائی کتنے تھے؟ 11 بھائی تھے. اچھا میں رک کے ایک بات آپ سے کہتا ہوں میرے ہر جملے میں ایک تربیت کا راز چھپا ہے. اگر سمجھ گئے تو یہ آپ کا نصیب ہے نہ سمجھو تو اللہ اللہ خیر سے. میں چونکہ پیر تک ہے اس جو تسے پھوک مار سا تو تس بولوں پہ یہ سو یا یہ تسے یہ پہ نال شاور اے نال بیٹھے اے تسے پھوک ماری سکتے مڑی اتنی کپستی لے یا میں فقیر آدمی بالکل فقیری ایک لائن مڑی مڑی کو اتنا کئی بھی لے آکے میں تسے پھوک مار سا یا یہ تسے یہ پہ کرنی پیسی گل مڑی تو جو نال سنیا. اگر ویری بھائی یہ بات یہ سمجھ لیں گے یا علماء جو بیٹھے یہ سمجھ لیں اگر ویری بھائی جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھا کے بھیڑیوں کے سامنے ڈالا دھوئیں کے اندر ڈالا ہر حوالے سے حضرت یوسف کے ساتھ انہوں نے ہر اقدام کیا. اگر ویری بھائی تارے ہو سکتے ہیں قرآن کی روح سے ویری اگر تارے ہیں تو مجھے ایمان کے ساتھ بتاؤ اگر کوئی محبت کرنے والا بھائی ہو خدا کی بارگاہ میں اس کا مقام و مرتبہ کتنا اعلیٰ. بھائی کمزور چیز کا نام نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے مقابلہ کرنے لگے تو انہوں نے خدا سے دعا کی تھی قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یا اللہ اتنے بڑے کافروں نال ٹکری تو کوئی نال بھی تو ہونا چاہیے نا ہم سفر وجعل لی وزیرا ایک تو ہونا چاہیے کوئی وزیر ہم سفر ہونا چاہیے جو میرے ساتھ جائے. اللہ نے فرمایا اچھا تو اس کس نہیں آ رہے کون ہونا چاہیے انہوں نے آخیا ہارون اخی قطبی واشرک ہو. وہ کیا عرض کرتے ہیں یا اللہ جڑا مڑا پرا نہ پرا اگر یوں مڑ نہ رچی اچھا نہ تو پھر کم ہوئی اسی دادا. اللہ نے فرمایا بھائی آپ کا ہے اجازت ہم دیں گے اسے ساتھ لے جائیں. ایک بھائی کے جانے کی وجہ سے قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کمر کی اندر قوت آ گئی. عارف کھڑی نے جملہ فرمایا آپ فرماتے ہیں پائی پیان دے دردی ہوئے تے پائی پیان دیاں باما تے بابل سرسی چھتری محمد تے ماما ٹھڑیاں چھاما. ایک بھائی کے جانے سے اتنے بڑے کافر کو اگر مات دے سکتے ہیں میں ان بھائیوں کے اوپر بڑا حیران ہوتا ہوں. اس چونکہ گرائیں نے لوگ نکاح تے ایک نہیں رہا سارے آپ پڑھے. میں کہتا ہوں اس روز بھائیوں کو سوچنا چاہیے کہ جس روز محلے کے لوگ آ کے بھائیوں کو راضی کروائیں اور آ کے انہیں کہیں کہ تس راضی نامہ کرو. انہیں ویسے ڈوبی مرنا چاہیے نا کہ محلے میں لوگ تو آرانت راضی نامہ کرا لیکن چونکہ گرائیں نے لوگ یہاں جیے جے پتھر سڑے پارے یہ جے سڑے دل پارے بڑیوں کو چلے گا چھو دوانے میں اس نے پیٹا جمیل میں اسی کو ذاتی یار کا لیا اور اس کی دیکھو یوں مڑی سننا نا تو نکے کو چلے گا چھو تو وہ تو ملا سوا سیرا وانا ساری زندگی پیو آری زندگی تھی انہا کہتا نکی پر آنا سمجھا
انہاں ہمیشہ مڑی برائیاں سوچی، برائیاں کی جان ہے، اب ایک سے ایک بڑھ کر ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اگر ویری بھائی چارے ہیں، محبت کرنے والوں سے خدا بھی پیار کرتا ہے اور خدا کا مصطفیٰ بھی پیار کرتا ہے۔ یہ ویری ہے۔ قرآن نے کہا تارے، اچھا اس سے اگلی جو بات ہے جو میرا عنوان ہے، والشمس، سورج، سورج سے مراد ابا، تو سورج بھی گرم تے ابا بھی، تو سنے آگ ٹھٹے سڑے آگ تے گرمی ہے، اب سورج بھی گرم تے ابا بھی گرمی ہے نا، انہیں دیا رو چڑھنا تو پھر انہوں نے رو آسمانے دیا ہوں، ایک پترہ کی جائیداد بھی چاہت کرنے آنے اندرہ نکل چل نس آئی تھی بعد میں تو کہ اپنے علاقے جنہ دیکھا ہے، اس طرح بھی تو آئے تڑیاں لطا پنسا اسے اٹھا کے نکال دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جہاں گرمی ہوتی ہے نا وہاں سردیوں میں سورج کی ضرورت بھی پڑتی ہے، اور قیامت والا روز ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، گرمی سب کو نہیں لگے گی، کسی کسی کو لگے گی۔ کس کو لگے گی؟ جس نے نمازیں نہیں پڑھی ہوگی، روزے نہیں رکھے ہوں گے، اچھے کام نہیں کیے ہوں گے۔ سورج بروز محشر بھی ان لوگوں سے پیار کرے گا جو خدا کی بارگاہ میں جانے والے 5 وقت کے نمازی ہوں گے۔ ابے کی گرمی سب کو نہیں لگتی، ابا پابندہ نہ کے جڑا نکے گی آکسی اٹھے میں تک کھٹے رہتا ناس کس سے کہے گا؟ جو نافرمان ہوگا۔ ماں کی بد دعا مڑ کے آ سکتی ہے، لیکن باپ کے نکلے ہوئے لفظ مڑ کے نہیں آتے۔ یہ بات دل کی تختی پہ لکھ لو، باپ جنت کا دروازہ ہے، اور اتنا بڑا وعدہ حاجیوں قاضیوں کے ساتھ خدا نے نہیں کیا۔ فرمایا مصطفیٰ کریم نے جس کا باپ راضی اس سے خدا راضی، باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے۔ اور ماں فرمایا والقمر، اور چاند، اچھا جو ہے ہی چاند پوری تیر نکیاں یہاں لے رہی، آئی اپنی اچھلیوں میں تو صحیح نہ چھوڑا گیا، آئی شامی اچھلیوں تو ذرا علاج کرا سم ہے، اچھا پوری تیر تنکیاں دے تے شامی نے ٹیم جس نے مبا اور کہہ رہا ہے تب ماں شکایت بھی لانی آنی اس نکے کی سمجھاؤ جو مڑیاں گلہ باتاں چنیا یہ مڑی گل اپنی زبان سمجھ اچھ نہیں، یہ سمجھ اچھ نہیں ہے، دیکھو بولیوں میں ساری آشی ہیں، لیکن میں تسا ہی اپنی زبان اتنا سمجھنا ہے اس کے تسا نے اوپرا نہ لگو، اس مڑے پڑھاؤ کی کوئی محفل سجائے نہ فائدہ ہے، تا میں اپنی زبان ہے تسا ہی سمجھنا ہے اس تاکہ تو رہیں گے اڑ رہے آئے گا چھے دویاں بولیاں تو تسا بعد ہی جاگا لاکھ سے بہت بڑے فلاسفر رہے تھے، آگا کہ سمجھ بھی آئی یا نہ کس میں اڑ رہی آگئی ہیں، سمجھ ایک کچھ نہیں رہی ہے، اس گلہ میں فلاسفر بننا ہے چاہنا میں چھوٹی بنی پوڑی کیا رہی تو صحیح سمجھانا چاہنا ہے، ایک گل بڑی سمجھا پورا دن شکایتیں لگاتی ہے اور شام ابا گھر آتا ہے اس کو کہہ بھی دیتی ہے اس نے کہیں سمجھاؤ جو ماڑی لیا سنا اچھا ابا جیا سٹی چاہنے چاہی تے نکیاس دوڑنے سینہ تان کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے کہتی ہے آج معاف کر دو آج کے بعد نہیں کرے گا آج اس کی غلطی کو معاف کر دیا جائے آج کے بعد یہ غلطی نہیں کرے گا باپ پوچھتا ہے اگر شکایت بچانا ہی تھا تو شکایت کیوں لگائی ہے کہتی ہے شکایت لگانا تربیت کا حق تھا بچا اس لیے رہی ہوں کہ رب نے مجھے چاند بنایا ہے اور چاند چاندنی ہی دے سکتا ہے وہاں سے تپش نہیں آ سکتی میں ان ماں کو جانتا ہوں کہ جو مائیں اپنے بچوں کو مار کے خود روتی ہیں میں ان کو جانتا ہوں کہ جو کسی کوئی مار بھی دے ابا مار دے شکایت لگا کے ایک طرف بیٹھ کے روتی ہیں خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے آقا نے فرمایا جس نے ماں کی خدمت کی ماں کے قدموں کے نیچے رب نے جنت رکھ دی ہے جس کے ساتھ ماں راضی ہو جائے گی اللہ اسے جنت کا وارث بنا دے گا اور اس سے اگلی بات کہنا چاہتا ہوں جڑے نکے سائنس پڑھے ہو یہ جڑے تُس آساں ہی دیکھی مولوی ہیں سہرے نے ہو پوری تے آساں ہی دیکھی دے ایسے مولوی آئے صوفی آئے تے ایپے 3 پیس سوٹ لگے میں بھی نکئی آگا رہے سسو گدرو کہ ہم تیالے تیرا سڑی باری بھی ایسی انشاءاللہ جی تُس 3 پیس سوٹ علیہ ایسو نمبر سڑا بھی لگ سی اے جڑے تو ساری تیرا صحیح دیکھی ایسے رہنے ہو جنہوں نے سائنس پڑھی ہے میں ان سے سوال کرتا ہوں سائنس کہتی ہے یہ جو پھل ہے نا پھل یہ سیر اے آڑی خوبانی یہ جڑے پھل ہے سائنس کہتی ہے یہ سورج کی تپش سے پکتا ہے کس سے پکتا ہے اے سورج نہ لگ گئے تو یہ سیب پکنے سکنے یہ تو الگ گلی کے چلو انہوں رکھے ہوئے نالو پوڈریا رکھے والے پوڈریا نہ کھان بھی اتنا نہ ہونا لیکن جو اصل ہوتا ہے نا وہ سورج کی تپش سے پکتا ہے
اور سائنس کہتی ہے کہ چاند کی چاندنی کے ساتھ اس کے اندر مٹھاس پیدا ہوتی ہے. یہ جڑا چینی والا کم آنا جو سورج نہیں چاندنی نہ لشنے، جس نے باپ کی تپش کو برداشت کیا، ماں کی چاندنی کو حاصل کر دیا، ایسا پک کے سامنے آتا ہے کہ زمانے کے اندر رہتا ہے تو آلہ ہے، قبر کے اندر جائے گا آلہ ہوگا، بروز محشر اٹھے گا کائنات کا رب اس سے راضی ہوگا، وہ آلہ لوگوں میں شمار کر دیا جائے گا. اس لیے بھول کر اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کرنا. یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ صدقات، یہ خیرات، یہ سب کچھ ایک سجدہ خدا قبول نہیں کرے گا جب تک ماں باپ راضی. اور بولو جی ماں باپ راضی. کم از کم اے تلے سارے ہوئے دیکھ رہے جنہیں ماں باپ ہی ہے. اے اب بھی ہے انشاءاللہ بولے جی نہیں سمجھنے سنا ہی ہے یہ مڈی بھی نہیں آنا تیرا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تو سو لوگ کیا نہیں کیا کہ میں آنا ہے ماں باپ کو ناراض کرنا نہیں ہے، ان کو راضی کرنا ہے. اور سڑے استاد والے نے جنہیں امی ابھی ناراض کیتا انہوں نے رکشہ یا چلایا. کیا سمجھو وہ رکشی ہو گئی یا ریلے پیچھے گال کوئی نہیں آئی. اور مت سمجھنا کہ اگر آج یہ اسٹیج کے اوپر ہے تو کل تم نہیں جاؤ گے. خدا کی عزت کی قسم کل جب تم اسٹیج کے اوپر آؤ گے 2 گناہوں کی سزا دنیا سے شروع ہوتی ہے آخرت تک ختم نہیں ہوتی. ایک جس کے ماں باپ ناراض ہو ان کو سزا دنیا سے شروع ہوتی ہے، اور دوسرا جس نے اپنے سے کمزور آدمی کے اوپر ظلم کیا اس کی سزا دنیا سے شروع ہوتی ہے آخرت تک ختم نہیں ہوتی. یہ دونوں گناہ ایسے ہیں جو رب کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں. جو چاہتا ہے خدا بھی راضی ہو، مصطفیٰ بھی راضی ہو، وہ اپنے ابے کو راضی کر کے آئے، اماں کو راضی کر کے آئے. ہاتھ اٹھانا اس کا کام ہوگا، دینا میرے رب ذوالجلال کا کام ہوگا. اب میں یہ چونکہ میری ڈیوٹی تھی یہ میں نے لازمی کرنی تھی، اور میرے بھائی کی چونکہ امی ابے کا ایک سلسلہ تھا جس کو ضروری تھا کہ میں آپ کو اپنے والدین کی شان سناؤں. اب میں قبر کا حوالہ آپ کے سامنے رکھنے لگا. اس سے پہلے کیا تھا، اب جو نماز کا نام نہیں لیتے اب کیا ہے. انہوں نے مانا ہی نہیں تھا، ان کے ساتھ تھا، ہم نے مان کے ادھر نہیں گئے. میں تھوڑا سا نقشہ بیان کرنے لگا ہوں. میرا خیال ہے قمر مصطفیٰ صاحب نے وہاں کے ٹکڑے کھائے ہوں گے، لیکن میں ادھر ہی جانے لگا ہوں جہاں سے میں نے یہ باتیں ساری لی ہیں. حضرت پیر کرم شاہ لزری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پوری دنیا کے نقشے کو زمانے کے سامنے رکھا. اور کیسا نقشہ ہے، توجہ مڑیے پاسے رکھیا. میں سور لائی کے لیے بھی پتا ایسا گلا بلایا ہے، باقی اور تک کم ہی تھے، علماء بہت ہے. کیا سمجھو شاہ اور مارے کولا تگڑے عالم دین ہے، مارے کولا تگڑے عالم دین ہے. ظاہری گل نہیں تو صاحب می گلا باریا بھی بنایا نے با گل بھی پوری کرنی تھی. تساں نے سرر میں علم سارا چاہی بھی رکھا، تساں انشاءاللہ سمجھی شمجھی کوئی نہیں. مولوی اور آیا سے ایسا آیا سے اب کیا آخر ہے، بڑی سنی آواز اس نے تسبیح اللہ نے اب کہ سمجھ آئی نا موٹیاں آس کیا نہ لگے. بہت سنی آواز اس نے. چٹنی کھانی چاہیے لیکن اسی چمچوں نال کھاسو تو صبح اسپتال گئے سو، اگر مکئی نہیں روٹی نال کھاسو تو پھر وہ فائدہ دے سی. ضرور چسکا پورا کرنا چاہیے لیکن علم کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ بات سمجھ آئے کہ بھائی ہم نے جو مقصد یہ کیا ہے اتنا بڑا یہ کچھ ہے بھی یا نہیں ہے. آؤ اس سے پہلے چلتے ہیں، زمانے کی تاریخ پڑھتے ہیں، ذرا پیچھے چلتے ہیں. آؤ دنیا کا نقشہ میں تمہارے سامنے رکھنے لگا ہوں، جاؤ جاؤ کہ دنیا کی تاریخ پڑھ لو. دنیا کے نقشے کے اندر ایک ملک ہے، اس ملک کے اندر تبت میں گولیا اس ملک کا نام ہے. کیا اس زمانے کے اندر ہوتا تھا، اگر کوئی بندہ مر جاتا تھا، جب وہ مر جاتا تھا اسے اپنے بیٹے اٹھا کے وہاں اس علاقے کے اندر ایک کنواں بنا ہوتا تھا، اس کنویں کے اندر آ کے جنازے کو الٹا لٹکا دیا جاتا تھا. اسے الٹا لٹکا کے ساری اولاد خاندان ایک طرف بیٹھ کے اسے دیکھا کرتا تھا. جنگل کے پرندے چرند آ کر اسے اپنی چونچوں کے ساتھ نوچ کے کھا جایا کرتے تھے. اس لیے کھاتے تھے یہ اس میت کے ساتھ ہوتا تھا، ان کا رسم و رواج تھا. پھر ایک دنیا کا نقشہ ہے، دنیا کے نقشے کے اندر ایک ملک ہے جس ملک کے اندر اگر کوئی بندہ مر جاتا تھا اسے ایک نکر کے اوپر آ کے رکھ دیا جاتا تھا، جنازے کو آ کے اس نکر کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا. جنگلی
جانور آ کے یہ یہ جو درندے ہیں بھیڑیے آ کے اسے نوچ کے کھاتے تھے. یہ جنازے کے ساتھ حال ہوا کرتا تھا. او لوگوں جاؤ چلے جاؤ, دنیا کے اندر ایک ایسا جزیرہ ہے, آسٹریلیا کا جزیرہ ہے جسے فیجی کہتے ہیں, جہاں کے اوپر بندہ مر جاتا تھا اس کے جسم سے ٹکڑے بنا کے اسے پکا کے کھایا جاتا تھا. یہ اس جنازے کے ساتھ حال ہوتا تھا. جاؤ دنیا کے اندر ایک ایسا نقش و نگار بھی ہے, جب بندہ مر جاتا ہے وہ ایسی مخلوق ہے جو اس کو رنگنا شروع کر دیتے ہیں. رنگ بھی کوئی نیلا پیلا نہیں کرتے, رنگ بھی کوئی سفید نہیں کرتے, بلکہ کالا رنگ اس کے چہرے کے اوپر مل دیا جاتا ہے. اس کے ساتھ اتنی بے حرمتی کی جاتی ہے اس حضرت انسان کے ساتھ. جاؤ چلے جاؤ, یہ جو آپ کا پڑوسی ملک ہے جسے بھارت کہتے ہیں, اس ملک کے اندر اگر کوئی کسی عورت کا خامد مر جاتا تھا اس کی بیوی کو اس کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا. ہم اس کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے, ہم اس کی عزت کا تحفظ نہیں کر سکتے. زندہ بیوی کو خامد کے ساتھ لکڑیوں میں رکھ کے جلا دیا جاتا تھا. یہ زمانے کا حال تھا. کوئی کنویں کے اندر الٹا لٹکاتا ہے, کوئی ایک نکر کے اوپر رکھ کے چلا جاتا ہے, کوئی اس کے جسم کو پکا کے کھاتا ہے, کوئی لکڑیاں اکٹھی کر کے اسے جلا دیا جاتا ہے. ناز کرو اپنی قسمت پہ, ناز کرو اپنے مقدر پہ. رب نے تمہیں مسلمان بنایا ہے, رب نے تمہیں انسان بنا کے اپنے سونے محبوب کا امتی بنایا ہے. جب باری آئی حضور والوں کی, سبحان اللہ اچھا ان استبادی تقریریں میں نہیں اسنا چاہیے. نامی تقریر آئی ہوئی کہ میں ٹہانی یا ٹہانی مڑا کم یا لالا تقریر آ مڑ کو ایک کڑا خالی نہ ہونا. اے مڑی ڈائری مڑی جیویج پہ ہوئی آئی تھی 3 مہینے بعد نہیں ڈیٹا لگی ہوئی ہیں. اے میں نے سا سنا سبحان اللہ آہو تسنا سا نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہ تکبیر. اللہ والا پہلے اپنا ہے ذرا سبحان اللہ اچھی آہو ذرا زور زور پیچھے تک جڑے بیٹھے ایک بار سبحان اللہ آگی چھوڑے اپنی مرضی نہ آگی چھوڑے را سبحان اے جا مراب سنگیا اس نے امی اپنی کبرہ تک آواز کو چن چھوڑے زور لیا ہو سبحان اللہ. ایسی اس سے کام آسان ہو سی انشاءاللہ. اتنا کر پہ ماری ہے سب کیا سمجھو. آہاں یہ دنیا کا نقشہ کہتا ہے, پھر یہ باری آئی کلمہ پڑھنے والوں کی, باری آئی حضور کے غلاموں کی, باری آئی حضور کے ساتھ محبت کرنے والوں کی, باری آئی لجپال آقا کی. میرے آقا کی باری آئی, میرے آقا نے رب کی بارگاہ کے اندر عریضہ پیش کیا, یا اللہ میرے اپنوں کا کیا ہوگا, کلمہ پڑھنے والوں کا کیا ہوگا, نام پڑھنے والوں کا کیا ہوگا, میری بندہ سرائی کرنے والوں کا کیا ہوگا, درود پڑھنے والوں کا کیا ہوگا, مسجد جانے والوں کا کیا ہوگا, اذان دینے والوں کا کیا ہوگا, روزہ رکھنے والوں کا کیا ہوگا, زکات دینے والوں کا کیا ہوگا, تسبیح اٹھا کے اللہ اللہ کرنے والوں کا کیا ہوگا, سبحان اللہ الحمدللہ کہنے والوں کا کیا ہوگا. آواز آتی ہے اے میرے محبوب ذرا اپنی زبان ہلائے نا, لبوں پہ جنبش لائے نا. آپ بولتے جائیں ہم قرآن بناتے جائیں گے, آپ بولتے جائیں ہم شریعت بناتے جائیں گے, آپ بولتے جائیں ہم قانون سازی کرتے جائیں گے, آپ بولتے جائیں ہم قانون سازی کر کے بل پاس کر کے قرآن بنا کے قیامت کی صبح تک اعلان کر دیں گے. یا اللہ میرے اپنوں کا کیا ہوگا, محبوب کیا چاہتے ہو, یا اللہ ان کے جب یہ دنیا سے جائیں انہیں عزتوں کے ساتھ نوازا جائے, ان کی حفاظت کی جائے, نہ انہیں جانوروں کو کھلایا جائے, نہ انہیں کنویں کے اندر الٹا لٹکایا جائے, نہ انہیں پکا کے کھایا جائے, نہ انہیں لکڑیوں کے اندر رکھ کے جلایا جائے. اے محبوب چاہتے کیا ہو اللہ جی, کوئی عزت والا مسئلہ ہو جائے. آواز آتی ہے اے میرے محبوب آپ نے بول دیا ہے ہم قانون بنانے لگے ہیں, آپ نے کہہ دیا ہے ہم شریعت بنانے لگے ہیں, آپ بول پڑے ہیں ہم قانون سازی کرنے لگے ہیں, آپ نے لبوں پہ تبسم سجایا ہے ہم بل پاس کرنے لگے ہیں. او
طریقت کی جب باری آئی، غلامان مصطفیٰ کی جب باری آئی، کلمہ پڑھنے والوں کی جب باری آئی، شریعت پہ عمل کرنے والوں کی، رب نے قانون بنا دیا ہے، پاس کر دیا ہے قانون کو، کیا قانون بنایا ہے؟ فرمایا جب کوئی مصطفیٰ والا چل کے میری بارگاہ میں آئے، قانون بن گیا ہے، اسے نہلاؤ سبحان اللہ، پوچھیا آہا نعرہ مارو، پہ مارو، جڑا مارو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء سنت، علماء سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ منٹ پڑھ گولے بھائی، اچھا یہ ذرا ساؤنڈ کو ذرا سیڈ مارو ذرا، تھوڑا ہٹو ذرا، امی آواز اچھا اے ذرا توجہ میرے پاس ہے، 19 دی اگلی گل چھوڑنی نہیں، ٹھیک ہے نا، پوری توجہ میرے پاس رکھیا، منٹ رہیے مڑگول بھائی، 1:30 بجے پورا انشاءاللہ اسا دعا کرنی، بس ایک 20 منٹ میں تساں نے سامنے ایک نقشہ رکھنا ہے، توجہ میرے پاس رکھیا ذرا، فرمایا اسے نہلاؤ، اسے نہلاؤ، سبحان اللہ، اسے نہلاؤ، اسے غسل کرواؤ، اسے نہلاؤ، غسل کرواؤ، یا اللہ اس پانی کے ساتھ اسے غسل کروایا جائے، کیا پانی ٹھنڈا ہو یا گرم، یا اللہ اس پانی کے ساتھ غسل کروایا جائے، فرمایا یہ بول نہیں سکتا نا، آج گفتگو نہیں کر سکتا نا، کلمہ پڑھنے والا ہے، مصطفیٰ والا ہے، غلام مصطفیٰ ہے، میرے مصطفیٰ کا سونا غلام ہے، آج اس کے لیے پانی گرم کیا جائے، اس کے اندر نیم کے پتے ڈال دیے جائیں تاکہ سمل بھی نہ آئے، اسے ایسا غسل دو تاکہ سمانے والوں کو لگ بتا جائے، غلامان مصطفیٰ ایسے دعا کرتے ہیں۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت بولے آہا تنان احمد رضا تزمانہ آنا اعلیٰ حضرت نا احمد رضا تو لوگ آنے اعلیٰ حضرت، انہیں کسا پوچھا ویسے تسا کی لوگ اعلیٰ حضرت کیا ہیں، اعلیٰ حضرت پتا ہے کسی آنے بڑے حضرت بلند حضرت، انہیں کسا پوچھا نام تسا نا احمد رضا زمانہ تسا اعلیٰ حضرت آنا، انہیں آخیا ایمیں نا آنا اسا بڑیوں کی آنا آخیا، جنہ سڑے واسطے اتنے بل پاس کرائے نا قانون بناوایا، اسا انہاں کی آلہ آخیا، میرے آلہ حضرت بولے آپ فرماتے ہیں سب سے اولا ہوا ہمارا نبی، سب سے اولا ہوا ہمارا نبی، سب سے ایک منٹ واسطہ میں کرنے سپیکر پیچھے تو ذرا تساں کی بھی دیکھنا بیروٹیا نے پرسینہ آیا تے اللہ نے کسبی دروازے آلیا کی نہیں اگر چھوڑتے نے اتنا سستا ختمے نے چاول اتنے سستے نہیں جتنے تساں سمجھو بہت فتویہ دی بات اس دیکھ پکانے لالا تساں ذرا مہربانی جنہ جڑے اپنے آقا یا اللہ آخی سکنے ایک بار داں تس بھی آخو داں اگر تس یہ نہ بول ہو تو میں کوئی بار آکسی ہو مولوی چلا کسبی کلے ہو مولوی سب سے شاہی دیکھیو جی تسا نہیں بولی چاہنے لگا اے ذرا تکیو ذرا تسی دیکھو اعلیٰ حضرت آخنے سب سے پھر مجھے زمین علیہ پاسی آخنے سب سے تو پھر نعرے کی آخنے اولا اعلیٰ اتنی بڑی گل آکھ کے نا تو پھر گرا پڑھنے پھر آخنے کے ہمارا نبی اس کا نبی ہمارا نبی اے جنہوں نے تھائے نا ہمارا نبی اے اس ہمارا نبی اوپر ایک بار نہیں پوری گرا بنو تو یہ دل تو سنا ٹھنڈا ہو یا سے سکون اچھا باپا ذرا سارے بولو سب سے نبی سب سے
سکے. اتنی کرم نوازیاں کسی اور پہ نہیں ہوئی ہے, اتنی مہربانیاں کسی اور پہ نہیں ہوئی ہے, اتنی نوازشات کسی اور پہ نہیں ہوئی ہے, اتنا کرم کسی اور پہ نہیں ہوا ہے. یہ کیوں ہوا ہے؟ اللہ حضرت نے ترجمہ کیا ہے, میں بتا دیتا ہوں کس لیے ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں اپنے مولا سب سے فرمایا اسے غسل کراؤ. اگر ایک ایک بات میں نہیں کہ حدیث پڑھو تو ٹائم تھوڑا زیادہ لگ جائے گا, لیکن چلو ٹچ مارنا ہے. ٹچ سمجھو, ٹچ موبائل والے نہیں کہنا زیادہ سمجھی گا, ٹچ مارنا گا. ادھر اگر سنیے ذرا, فرمایا اگر کسی نے اپنے مسلمان بھائی کو غسل کروایا, اس کے جنازے کو غسل کروایا, اگر کسی میت کو غسل کرواتا ہے, میرے آقا کی حدیث کیسی ہے, اگر اس کو غسل کروائے پایا کہ اس کے عیب نہ بیان فرمائے, میرا اللہ اس کی زندگی کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہ صغیرہ نہ مسئلہ ہو رہا تھا, کبیرہ نہ مسئلہ, لیکن جڑا بندہ کسی جنازے کی غسل کرائے تو سڑا آ گیا. اساں انشاءاللہ محلے بھی 2 باوے رکھے ہوئے, گاش والی کیا چاچا ہی بلائیوں, گاش ماما ہی بلائیوں, جلدی جلدی جانی تا غسل کراتے تے اے جڑے ساری زندگی انہوں نے ہاتھوں نہ کمایا ہوا کھولے رہے, وہ کول ہی رہ گئے. کول گشنا کا دورے نہیں گل, جس کھٹر جنازہ تریاوا اس کھٹر نے کول نہیں رہ گئے, جس بسترے جنازہ تریاوا اس بسترے میں نیڑے نہیں نہیں لگنے. ترے تڑے انشاءاللہ اس کمرے کے لائے گئے جتے غسل دیتا گا. لیکن فرمایا 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے اگر کسی نے اس کے عیب کے اوپر پردہ ڈال دیا, میرا اللہ اسے جنت کا محل عطا فرمائے گا. اسے نہلاؤ, غسل کرواؤ, خوشبو لگاؤ, سفید جوڑا پہناؤ, اسے سفید جوڑا پہناؤ, خوشبو لگاؤ, اسے خوشبو لگاؤ, سفید جوڑا پہناؤ, اس کی چارپائی کو اٹھاؤ, اور چارپائی کو جب اٹھا کے چلنے لگو, شریعت نے منع کیا ہے اگر کوئی وزیر ہے, بڑا ہے, پیسے والا ہے, وہ پیچھے ہو جائے, چارپائی کو آگے آنے دو, اس بسرے کو آج آگے آنے دو, تاکہ لوگوں کو لگ پتا جائے مصطفیٰ والا آ رہا ہے, مصطفیٰ والا آ رہا ہے. پھر کسی کو اٹھا کے جب جنازہ کا کے اندر لے کے چلتے ہیں, مولوی صاحب بھی بڑے بن ٹھن کے آتے ہیں. آج میری تقریر ہوگی, زمانہ کہے گا مولوی بڑا جوشیدہ خطیب ہے, مولوی بڑا جرار خطیب ہے, مولوی بڑا بن ٹھن کے آتا ہے. لیکن مولوی صاحب کی باری آتی ہے, مولوی صاحب کے لیے بھی قانون پاس کر دیا گیا ہے. اے مولوی صاحب, آج گفتگو سنبھل کے کرنی ہے, سنبھل کے گفتگو کرنی ہے. اگر ڈاکو تھا تو نہیں کہنا ڈاکو تھا, اگر چور تھا تو نہیں کہنا چور تھا, اگر زمانے کا بد کردار تھا تو نہیں کہنا بد کردار تھا, اگر برا تھا تو نہیں کہنا برا تھا. اگر اس زندگی کے اندر ایک ہی نیکی کی ہو, آج تم نے جنازے کے اندر کھڑے ہو کر اس کی نیکی ہی بیان کرنی ہے, تاکہ زمانے والوں کو لگ پتا جائے مصطفیٰ والے ایسے دعا کرتے ہیں. پھر یہ زمانہ اسے اٹھا کے قبر کے حوالے کر کے آتا ہے, منو مٹی اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہے. جب منو مٹی ڈال کے بھائی واپس آ جاتے ہیں, چاہنے والے واپس آ جاتے ہیں, رشتہ دار واپس آ جاتے ہیں, بیٹے واپس آ جاتے ہیں, محبت والے واپس آ جاتے ہیں, اللہ کا برادری سارے واپس آ جاتے ہیں. جب سارے چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں, لوگوں قسم پہ کعبہ کی, جب کوئی نہیں رہتا, کوئی نہیں رہتا, پھر جن کا کلمہ پڑا ہوتا ہے, کلمے والے مصطفیٰ کریم قبر کے اندر آ جاتے ہیں.
تکبیر میری سعادت حیدری پھر حضور آ جاتے ہیں اور کیا شان ہوئی ہوگی اس بندے کی جڑا ٹورنا تک کلمے نہیں آواز کبرت رکھنے تک کلمے نہیں آواز کیا زندگی ویسے کیا رنگ ہونا پہ کیا روحانیت ہوئی ان تک چونکہ چھوڑیے دیتا سارا کام یہ دور جدید اچھی گیا میں اختلاف نہیں کر رہا ویسے کر رہا بس سبیل تذکرہ تو سارا سوال کرنا ویسے اس نے کیا شان ہوئی اسی نے کبر یا ٹورنا اسی اللہ نے لائن آئی زمانہ پڑھ رہا ہوگا لا پورا موضوع پتا ہے ذرا مہربانی ایک دعا تو سماسر پتی یا اللہ تیرا زبان کھولی بڑا ماں کی نہیں لگے با اللہ سنی حدیث وجہ اس نے اوپر آخری برکت ہے اس نے زبان اوپر کلمہ جاری کری چھوڑی تاکہ ایمان بھی بہت اسی نصیب ہے ذرا سارے پڑھو لا سارے پڑھو یہ جڑے رومی کشمیر ہے نا حضرت میاں محمد رحمت اللہ تعالی علیہ میں تو صحیح نہیں گل دسا ولایت لبنی کس طرح آج سمجھا پتہ نہ ولایت کس طرح لب سی امی ابا ناراض انہیں بندہ ساری تہڑ یا گل نہ کر دوسرا ناراض ہویا مڑیا پہلا دماغ یا کم نہ کر محلے کچھی کڑیاں آنیاں دوسرا ناراض ہویا آپ مڑی اما نہ دماغ یا
نیا کام کرنا بڑی ابا پاگل نہیں میں جنہوں نے پتر سڑکے گچی یا کر لاکھے مڑا ابا پاگلا بس اس نے کتنا کام کرنا حضرت عارف کھڑی رومی کشمیر حضرت میاں محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ابا بیٹھے نا ابا اے اس طرح بیٹھے حضرت عارف کھڑی ان کے پاس آتے ہیں تے انہوں نے نینے آتے تے انہوں نے پیرا ہاتھ لایا نا تے حضرت عارف کھڑی فرمانے میرے ابے نواں آخیا خجی یرا تو میاں محمد تو میرے پیرا ہاتھ نہ لایا ہے آہنے نا ابا تسا نے پیر دبا کے اللہ راضی کرنا چاہنا حضور راضی کرنا چاہنا تسی مینوں پیر دبان دے خیر اتے انہاں نہ لایا کر اے جی پھر دس دیو کیوں نہ انہاں آخیا اس وجہ تو نہ لایا کر تیرا نام محمد ہے سبحان اللہ محمد نہ والا بندہ میرے پیرا ہاتھ لائے میری غیرت دوبارہ نہیں تیرا نام محمد ہے کہتے ہیں ایک روز ابا سویا ہوا تھا تو میں ابے آخیا اچھا ٹھیک ہے ابا سوتا ہے تو میں نس کے گیا تھے جوں گیا تھے جا کے میں ابے نے پیرا ہاتھ لایا ابے نے آنکھ کھل گئی جو ہی آنکھ کھلی تھی آخنے میں نہیں رہنا میں حاجی نہیں رہنا اب نہیں رہنا نہیں رہنا حاجی اب میں تینوں منع کیتا سی حاجی ابا نہیں رہنا انہاں آخر پھر ماں کو کہ مانگنا ہے آج تیری زبان سے جو لفظ نکلیں گے نا میں خدا سے لے کے تجھے عطا کروں انہاں ایک گل نہیں آخی ماں کوٹھیاں چاہیے بنگلے چاہیے کاراں چاہیے چونکہ آئی انشاءاللہ تصویر اس سے چاہیے جسی کوٹھی چاہیے اللہ اور راضی کیتے واسطے کوئی راشتہ ہے جڑیاں تسیں تصویراں دسنیاں نا اے سارے او لوگ یا کسی نے دکان نہیں چلنی یا کسی نے ٹرک ایکسیڈنٹ کرنا یا کسی نے جیپ پٹھی ہونی یا انجن سیز کری گشنا اے انشاءاللہ تو وظیفے تو نہیں لگے آج تک سڑک کو اس گلا بھی کوئی نہ آیا کوئی یہ جی دسو جس نال کائنات نا بادشاہ بھی لب ہے تے مصطفی مدینے والا بھی لب ہے اب چونکہ وہ سلسلہ نہیں نہ رہے کہتے ہیں ابا ماں نہ کوٹھی چاہیے نہ بنگلہ چاہیے نہ دنیا نہ مال و متاع چاہیے اب پھر کیا چاہیے اگر دعا کر کائنات میں رب نہ کائنات میں جڑا بادشاہ ہے اس نہ عشق میں لے فرمایا جا کیا یاد کرے گا جس گلی جس نکر جس گلیے سے تو گزرے گا نا تے لوگ تک تک کے تینوں آکسن تکو اللہ نہ عاشق پہ جلنے ہو سبحان اللہ اس ہستی کا نام عارف کھڑی ہے رومی کشمیر ہے جن کے پیچھے باپ کی دعائیں ہیں یہ سیف الملوک آپ کو نظر آتی ہے سیف الملوک خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں یا یہ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ ہے یا مصطفیٰ کی حدیثوں کا ترجمہ ہے سبحان اللہ لیکن آنکھ ہو کوئی دیکھنے والی دل ہو کوئی اس کو پرکھنے والا تب جا کے بات سمجھ آتی ہے عارف کھڑی رومی کشمیر بولے آپ فرماتے ہیں ماں کا جڑے نکیاں نے سکولے چھٹیاں ہوئیاں تے پیفا کڈی تے نسنے تے موٹر سائیکلاں کی جڑا تے دینے ریساں تے انہاں پیچھے سلانسر کڈ آئے ہوئے تے کناں وچ ہینڈ فری دتی ہوئے اے انہاں واسطے عارف کھڑی فرمایا کہ جو لوگوں کے گھروں کو دیکھتے ہیں گھر ان کا بھی بچ نہیں سکتا جو دوسروں کی بیٹی بہن کی عزت کی رکھوالی نہیں کر سکتے گھر ان کا بھی بچ نہیں سکتا پیغام کیا ہے یہ میرا آخری شعر ہے تو جو میرے پاس رکھا آپ فرماتے ہو جس گھر آنا جانا ہوئے تے رکھیے سمجھیے تے رہیے بہانے پر دعا کرتا ہوں